ہم دیوبندیوں کی کتابوں سے آج انشاءاللہ یہ ثابت کریں گے کہ دیوبندیوں نے اپنی کتابوں میں اس بات کا اقرار کیا ہے کہ مجلس میلاد شریف جو ہے وہ مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ میں بھی ہوتی تھی۔ تو چلیے اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں دیوبندیوں کے جو کتابیں اس میں کیا کیا لکھا ہے۔ ہمارا صرف مقصد یہ ہے کہ ہم عوام کو یہ بتا دیں کہ میلاد شریف کی محفل جو ہے وہ آج کل کی نہیں ہے، یہ 100 سال پہلے مکۃ المکرمہ اور مدینۃ المنورہ میں بھی ہوتی تھی، اور اس کے ثبوت کے لیے ہم دیوبندیوں کے گھر کی کتاب کو پیش کریں گے۔ ہم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہیں گے، دیوبندیوں نے جو اپنی کتابوں میں لکھا ہے ہم صرف مین بات آپ کو بتا کر نکل جائے گا۔ یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے، کتاب کے ٹائٹل پیج پہ لکھا ہے اکابر اہل سنت کا حقیقی مسلک و مشرب المعروف تحفظ عقائد اہل سنت، جس کے مرتب کرنے والے جن میں ترتیب دیا ہے عبد الرحیم چاریاری صاحب نے۔ اس پہ لکھا ہے مجموعہ تحریرات اکابر۔ اس میں نام جو لکھے قاضی مظہر حسین ہے، پھر سید عبدالشکور ترمذی ہے، محمد یوسف لدھیانوی ہے، مفتی عبدالستار ملتان، محمد امین صفدر اکاڑوی، محمد تقی عثمانی، عبدالواحد، یہ ان کے لوگوں کے نام ہیں۔ اب اس کے صفحہ نمبر 240 پہ کیا لکھا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں تو آپ کو بخوبی پتہ چل جائے گا کہ میلاد شریف کی محفل کہاں ہوتی تھی۔ یہ ہے، ابھی ہیڈنگ دیکھیے، حضرت گنگوئی کا مجلس میلاد میں شرکت سے انکار۔ یعنی دیکھیے اب یہ تو ہیڈنگ ہو گئی، اب یہ ہوتی کہاں تھے وہ دیکھتے ہیں ہم۔ تو حضرت حاجی صاحب قدس سرہ کے عمل کے بارے میں بھی حضرت شیخ الحدیث، یہ شیخ الحدیث کون ہے؟ یہ شیخ الحدیث وہ ہے تبلیغی جماعت والے صاحب کا ارشاد بحوالہ حضرت تھانوی سن لے۔ چنانچہ آپ بیتی میں حضرت شیخ الحدیث لکھتے ہیں کہ حضرت تھانوی نور اللہ مرکزہ سے افادۃ الیومیہ میں نقل کیا گیا ہے کہ میں نے اپنے ابتدائی استاد مولانا فتح محمد صاحب سے سنا ہے کہ ایک بار جب کہ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی حضرت حاجی صاحب کی خدمت میں بمقام مکہ معظمہ حاضر تھے، حضرت حاجی صاحب کے پاس مولود شریف کا بلاوا ہے۔ یعنی گنگوئی جی جو ہے وہ حاجی امداد اللہ صاحب کے ساتھ مکۃ المکرمہ میں تھے، تو حاجی صاحب کو مجلس مولود کا بلاوا آیا، تو حضرت نے یعنی حاجی صاحب نے مولانا سے پوچھا کہ مولوی صاحب چلو گے؟ مولانا نے فرمایا کہ حضرت میں نہیں چاہا۔ مولانا نے فرمایا کہ نہ حضرت میں نہیں جاتا، کیونکہ میں ہندوستان میں لوگوں کو منع کرتا ہوں، اگر میں یہاں شریک ہو گیا تو اس سے لوگ کہیں گے کہ وہاں بھلے شریک ہو گئے تھے۔ حاجی صاحب نے بجائے برا ماننے کے مولانا کے اس انکار کی بہت تحسین فرمائی اور فرمایا کہ میں تمہارے جانے سے اتنا خوش نہ ہوتا جتنا تمہارے نہ جانے سے خوش ہوا ہوں۔ تو ہمارا بتانے کا صرف مقصد یہ تھا کہ رشید احمد گنگوئی صاحب نے مکۃ المکرمہ میں بھی انکار کیا ہے مجلس میلاد میں جانے سے، تو لیکن اصل مقصد تو آپ لوگوں کے سامنے آ ہی گیا ہوگا کہ بھیا یہ محفل کی میلاد ہے تو وہاں پہ بھی ہوتی تھی۔ تو دیوبندی اب یہ نہیں کہہ سکتے کہ بھئی مکہ میں کہا ہوتا ہے یا مدینہ میں کہا ہوتا ہے، تو ایک یہ ثبوت ہو گیا۔ اب اسی سلسلے میں ہم جو ہے وہ یہ دوسری کتاب بھی انشاءاللہ اب دیکھتے ہیں۔ یہ کتاب میرے پاس ہے جواہر پارہ، یہ ہے کتاب کا صفحہ نمبر 136۔ اس میں لکھا ہے محفل میلاد کی شرکت سے معذرت۔ اب یہ کس کے تعلق سے لکھا گیا؟ حضرت سید شہید احمد رحمت اللہ علیہ سفر حج پر تشریف لے گئے تو فراغت پر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ یعنی یہ سید احمد شہید جو ہے وہ جو دیوبندیوں کے بزرگ اسماعیل قتیل بالاکوٹی صاحب ان کے پیر و مرشد ہے، تو یہ مدینۃ المنورہ میں حاضری دی۔ اب یہاں پہ دیکھیے کیا ہے، اسی میں چلتے ہوئے نیچے 12 ربیع الاول کو علماء و رسائے شہر مسجد میں جمع ہوئے اور سید صاحب کو بھی اس مجلس، یعنی وہاں کے جو لوگ تھے اور جو بڑے بڑے لوگ تھے، انہوں نے سید صاحب کو بلایا کس میں؟ اس مجلس۔ اب وہ مجلس کہاں تھی؟ مجلس تھی مسجد میں،
اور وہ مجلس کائی کی تھی وہ بھی دیکھ لے۔ محفل میلاد میں شرکت کی دعوت دی۔ ایک شخص نے آ کر کہا کہ آج ربیع الاول کی مجلس ہے، فلاں فلاں شرفا اور رسائے آپ کو شرکت کی دعوت دیتے ہیں۔ آپ آرام فرما رہے تھے، اٹھ کر بیٹھ گئے اور مولانا عبدالحی بڑھانوی شاگرد و داماد حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے فرمایا کہ ان سے فرمائیے کہ اگر اس مجلس کا انعقاد محض لہو و لہاب یعنی ڈھول تاشا تماشا جسے کہتے کے لیے ہے تو ہم کو شرکت سے معذور رکھے، اور اگر عبادت کی نیت سے ہے تو اس کو کتاب و سنت سے ثابت کر دے۔ اب دیکھے جو بندی تو کہتے ہیں کہ بھیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تو عبادت ہے، لیکن اب جناب ان کے سید صاحب جو کہتے ہیں کہ بھیا اگر عبادت کے لیے یعنی رسول اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر اگر عبادت سمجھتے ہو تو پھر اس کو کتاب و سنت سے ثابت کرے، اس لیے کہ ہم لوگ عبادت اور کار ثواب ہی کے لیے اپنے گھروں سے آئے ہیں۔ اگر ثابت ہو جائے گا تو میں بسر چشم حاضر ہو جاؤں گا۔ اب ان کے نزدیک جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی عبادت نہیں ہے، تو آپ لوگوں نے دیکھ لیا، ہمارا بتانے کا مقصد یہی تھا۔ اب اس میں جو ہے یہ نیچے آخر میں لکھا ہے، غور فرمائے حضرت سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ کا یہ واقعہ۔ اب یہ بات بھی ایک دیکھ لے کہ بھائی 1238 ہجری یعنی 1822 میں آج سے تقریباً 172 سال پہلے کا ہے۔ اس زمانے کی مروجہ مجلس میلاد میں آپ نے شرکت سے معذرت فرمائی جو عملاً منحیات سے پاک ہوگی، یعنی ساری برائیوں سے پاک ہوگی جیسا کہ لکھا گیا ہے۔ تو اس زمانے کی مروجہ محفل میلاد میں شرکت کا کیا جواز ہو سکتا ہے جو یقیناً غیر شرعی قیودات اور منحیات سے بھری ہوئی ہے؟ تو دیکھ لیا دیوبندیوں کا عمل کچھ ہوتا ہے، کہتے کچھ ہے کرتے کچھ ہے۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ جو ہے ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور اسے خوب عام کریں۔ اس میں بولنے میں پڑھنے میں کہیں پہ بھی کوئی غلطی ہو تو ہم سے معذرت چاہتے ہیں کہ آپ لوگ اس کو عوام تک کے پہنچائیں اور اسے خوب شیئر کریں۔